میں لیبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گیسٹ روم میں لے گیا۔ اتنا بہترین گیسٹ ہاؤس تھا کہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ بہترین قسم کا کمرہ تھا، الماری تھی، LCD بھی لگی ہوئی تھی، اور زبردست قسم کا واش روم بنا ہوا تھا، اور AC بھی لگا ہوا تھا، اور بیڈ تو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا۔ میں نے لہبا کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کا دوپٹہ اتار کر رکھ دیا۔ پھر آہستہ آہستہ میں لہبا کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ تیار ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکمل تیار ہو گئی۔ میرا نام شعیب ہے، میری عمر 22 سال ہے، میں یونیورسٹی میں ماسٹر کر رہا تھا۔ میرے ابو سعودی عرب میں ہوتے ہیں، میری 4 بہنیں ہیں، اور میں اکلوتا بھائی ہوں۔ میری امی ہمارے ساتھ ہی رہتی ہیں۔ لاہور میں ہمارے پڑوس بھی بہت ہی اچھے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی ہے جس کا نام لیبا ہے، جس کی عمر لگ بھگ 19 سال ہے۔ وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے، مگر ہم دونوں الگ الگ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، لیکن آتے جاتے اکثر گلی میں اس سے ملاقات ہو جاتی تھی۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ لڑکی مجھے بار بار مڑ مڑ کر دیکھتی تھی، شاید مجھ میں دلچسپی رکھتی تھی۔ ویسے دکھنے میں وہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ اس کا بھرا بھرا جسم، سینہ بہت بڑا ہے، اور اس کے موٹے موٹے گال ہیں، نیلی نیلی آنکھیں ہیں، پتلا سا ناک، اور تو گلابی ہیں۔ مجھے بھی وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ میں بھی پلٹ پلٹ کر اس کو دیکھتا تھا۔ ایک دن امی نے حلوہ بنایا ہوا تھا، وہ گھروں میں بانٹ رہی تھی۔ مجھے کہا کہ شعیب بیٹا، یہ حلوہ لو اور فلاں گھر میں دے کر آؤ۔ میں نے حلوے کی پلیٹ لی اور لیبا کے گھر پہ چلا گیا۔ میں نے بیل دی تو لیبا کی امی نے دروازہ کھولا۔ میں نے سلام کیا، کہا خالہ یہ امی نے حلوہ بھیجا ہے۔ لیبا کی امی نے مجھے کہا کہ شعیب بیٹا اندر آ جاؤ۔ میں اندر چلا گیا اور مجھے جا کر ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ میں نے دیکھا جلدی جلدی چلتی ہوئی لیبا میرے پاس آئی۔ ڈرائنگ روم میں آ کر مجھے سلام کیا، اور تھوڑی دیر بعد لیبا کی بھابھی بھی آ گئی جس کا نام ماریا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے سلام کیا اور وہیں پر بیٹھ گئی۔ میں نے دیکھا کہ لیبا کے چہرے پر ایک عجیب قسم کی خوشی تھی، شاید وہ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش تھی۔ لیبا مجھ سے پوچھنے لگی، شعیب آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ میں نے کہا کہ لیبا اچھی چل رہی ہے، تم بتاؤ تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ اس نے کہا میری بھی الحمدللہ اچھی چل رہی ہے۔ کافی دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ پھر لیبا کی امی چائے لے کر آ گئی۔ میں نے کہا خالہ تکلف کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ لیبا کی امی کہنے لگی، شعیب بیٹا پہلی دفعہ ہمارے گھر آئے ہو، یہ تو خالہ چائے لے کر آئی ہوں، میں تو چاہتی ہوں کہ تم کھانا کھا کر جاؤ۔ میں نے کہا نہیں نہیں خالہ شکریہ۔ پھر میں بیٹھ کر چائے پینے لگا اور ان کے ساتھ گپ شپ کرتا رہا۔ جب چائے ختم ہو گئی تو میں نے کہا کہ چلو اب میں پھر چلتا ہوں، تو لیبا نے کہا کہ چلیں شعیب، میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ دیتی ہوں۔ لیبا کی امی نے کہا کہ ہاں لیبا بیٹا شعیب کو چھوڑ کر آ۔ اب جیسے ہی لیبا گیٹ پر آئی تو مجھے کہنے لگی کہ شعیب مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے کہا جی لیبا، کہیں کیا بات کرنی ہے؟ لیبا نے کہا کہ شعیب میں آپ سے محبت کرتی ہوں، کیا آپ مجھے اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دیں گے؟ میں نے کہا لیبا میں سوچ کر بتاؤں گا، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ لیبا کہنے لگی کہ شعیب آپ مجھے اپنا موبائل نمبر دے جائیں۔ میں نے پھر اس کو اپنا موبائل نمبر دے دیا۔ پھر میں گھر آ گیا۔ امی نے پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میری بہنیں بھی مجھ سے پوچھنے لگی۔ میں نے کہا کہ وہ آنٹی نے مجھے بٹھا دیا تھا، چائے پلا کر بھیجا ہے۔ امی نے کہا کہ ہاں وہ بہت اچھی ہیں۔ پھر امی نے مجھے پلیٹ میں حلوہ نکال کر دیا۔ میں نے حلوہ کھایا تو واقعی میں بہت کمال کا بنایا تھا۔ امی نے حلوہ تقریباً 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ لیبا کی مجھے کال آئی۔ میں نے نیو نمبر دیکھ کر کال اٹھائی۔
تو آگے سے لیبا تھی، کہنے لگی شعیب میں لیبا ہوں۔ میں نے کہا جی لیبا کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں؟ اس نے کہا کہ شعیب مجھے تو سوتے جاگتے آپ کی یاد آتی ہے۔ ہم تقریباً 1 گھنٹے تک ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے۔ مجھے بھی لیبا میں دلچسپی تھی، مجھے بھی لیبا بات اچھی لگتی تھی۔ ایسے ہی روزانہ ہماری بات چیت ہونے لگی۔ پھر میں نے اسے بول دیا کہ لیبا میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ لیبا بہت خوش تھی، اب مجھے اس کی طلب ہونے لگی تھی۔ میں نے کل لیبا چلو ٹائم نکالو تو ملتے ہیں۔ لیبا نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل میں یونیورسٹی نہیں جاتی، آپ بھی یونیورسٹی سے چھٹی کر لیں، یونیورسٹی کا بہانہ بنا کر ہم کہیں باہر چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اگلے دن میں بائک لے کر پہنچا تو لیبا بھی آئی ہوئی تھی۔ میں نے ایک گیسٹ ہاؤس میں روم بک کروایا تھا، لیبا کو سیدھا وہیں لے گیا۔ گیسٹ ہاؤس والا دروازہ کھول کر کھڑا تھا۔ ہم لوگ جیسے ہی اندر گئے تو اس نے دروازہ بند کر دیا۔ باہر سے اس نے ایک روم کی چابی دی اور اگر ہمیں روم دکھایا۔ ہم نے روم کو اندر سے لاک کیا۔ روم بہت ہی خوبصورت بنا ہوا تھا، بہترین قسم کی الماری بنی ہوئی تھی۔ باتھ روم بہت خوبصورت تھا، LCD بھی لگی ہوئی تھی اور AC بھی لگا ہوا تھا، اور بیڈ تو بہت بڑا اور خوبصورت تھا اور بہت نرم و ملائم تھا۔ مطلب کہ جو پیسے انہوں نے بولے تھے وہ پیسے وصول ہو گئے تھے۔ پھر میں نے لیبا سے کہا کہ یہاں رکھ دو۔ اس نے بھی بیگ رکھ دیا اور میں نے بھی رکھ دیا۔ پھر میں لیبا کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر لے آیا اور پھر میں نے اس کا دوپٹہ اتار دیا اور پھر میں نے اس کو بیڈ پر لٹا دیا اور اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ کافی دیر میں اس کے ساتھ کھیلتا رہا، کبھی اس کے چہرے کے ساتھ تو کبھی اس کے سینے کے ساتھ۔ جب وہ مکمل تیار ہو گئی تو میں نے اس کا سب کچھ ہٹا دیا اور پھر تقریباً 20 منٹ تک میں کھیلتا رہا اس کے ساتھ۔ پھر میں نے اپنا بھی سب کچھ ہٹا دیا اور پھر میں نے کارروائی ڈالی۔ تقریباً 30 منٹ تک ہمارا کام مکمل ہو گیا تھا۔ ہم نے 30 منٹ کا بریک لگایا اور پھر دوبارہ ہم لوگ شروع ہو گئے۔ اب کی بار تو ہم دونوں جنت کی وادیوں کی سیر کر رہے تھے۔ خوب سکون محسوس ہوا مجھے بھی اور لیبا کو بھی۔ ہم نے 2 باریاں لی تھی اور پھر ہمارا جو ٹائم تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ پھر میں نے کہا کہ لیبا چلو تیار ہو جاؤ تو چلتے ہیں۔ پھر میں لیبا کو لے کر ایک ہوٹل میں گیا۔ ہم نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں لیبا کو اس کے گھر پر چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ گیا۔ اب اکثر ہی ہر ہفتے ہمارا ایک چکر گیسٹ ہاؤس کا لگتا تھا اور ہم 2 باریاں لیتے تھے۔ ابھی تک ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ میرے پیپر ہونے والے ہیں، اس کے باوجود ابھی ہم ہفتے میں 1-2 لازمی ملاقات کرتے ہیں۔ ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے، آگے جیسے جیسے چلتا رہے گا میں آپ لوگوں کو